الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، مہمانان گرامی قدر اور ابنائے جامعۃ الفلاح، انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح دہلی یونٹ کے زیر اہتمام آج کے اس تاریخی پروگرام میں شرکت کر کے مجھے انتہائی خوشی اور مسرت حاصل ہوئی۔ اپنی نوعیت کا بہت اہم اور منفرد پروگرام ہے جو آج یہاں منعقد ہوا، اور خاص طور سے دہلی میں مقیم وہ فلاحی حضرات جنہوں نے مختلف موضوعات پہ پی ایچ ڈی کی ہے، اپنا ریسرچ پیپر تیار کیا ہے، ان کو اعزاز سے نوازا۔ یہ ہمارے جو زیر تعلیم طلبہ ہیں ان کے لیے بھی ایک طرح سے مشعل راہ ہے کہ کس طرح سے وہ ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں، مادر علمی کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ جامعۃ الفلاح کی خصوصیات اور اس کے امتیازات میں سے ایک نمایاں خصوصیت اور ایک اہم امتیاز یہ بھی ہے کہ جامعہ کے فارغین، جامعہ کے ابنائے قدیم منظم ہیں اور بہت منظم انداز سے وہ آپس میں رابطہ بھی رکھتے ہیں اور اپنی مادر علمی کی خدمت کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ سن 1977 میں انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح کی تاسیس ہوئی، اور اس وقت سے لے کے مسلسل یہ انجمن سرگرم عمل ہے، اور مختلف الجہات اپنی کوششوں کے ذریعے سے یہ مادر علمی کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے اور ابنائے قدیم کے درمیان رابطے کا کام بھی کر رہی ہے۔ مختلف جگہوں پر اس کی یونٹیں ہیں، ملک کے مختلف شہروں میں اس کی یونٹیں ہیں، ملک کے باہر بھی، بیرونی ممالک میں جہاں فلاحی حضرات ہیں وہاں انجمن کی یونٹ ہے، انجمن سرگرم ہے، اور انجمن برابر مادر علمی سے رابطہ رکھتی ہے اور اس کی علمی اور مختلف نوع ترقی کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے۔ انجمن کی خدمات انتہائی قابل تحسین ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح سے انجمن کی سرگرمیاں جاری رہیں اور وہ اپنے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے کوشش کرتی رہے۔ محترم حضرات، جامعۃ الفلاح صرف ایک تعلیمی ادارے کا نام نہیں ہے، صرف ایک تعلیمی مرکز کا نام نہیں ہے، صرف ایک تعلیم گاہ کا نام نہیں ہے۔ جامعۃ الفلاح ایک تعلیمی تحریک، اور جامعۃ الفلاح نے وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کے میدان میں ایک آواز بلند کی، ایک صدا بلند کی، ایک نظریہ پیش کیا، اور اس کے مطابق پچھلے 60 سالوں سے وہ ادارہ کام کر رہا ہے اور اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ جامعۃ الفلاح نے اس بات کو پورے شد و مت کے ساتھ پیش کیا کہ ہمارے نصاب تعلیم کی بنیاد قرآن اور سنت، اور ہمارے سلیبس میں بنیادی حیثیت
اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو ہونی چاہیے. یہی ہمارے دین کے سرچشمے ہیں، یہی ہمارے دین کی بنیاد ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے یہ وصیت اور نصیحت کی تھی کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم مضبوطی سے ان کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. باقی چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے، اصل زور اور جو اصل توجہ مرکوز ہونی چاہیے وہ قرآن اور سنت کی محققانہ تعلیم. جامعہ نے اپنے نصاب میں اس کو بنیادی اہمیت دی. دوسری چیز جو جامعہ کی خصوصیات میں ہے وہ یہ ہے کہ جامعہ نے نہ صرف یہ نظریہ پیش کیا کہ جدید اور قدیم کے درمیان سنگم ہونا چاہیے، بلکہ اس کی عملی مثال پیش کی. ایسا نصاب تعلیم جو دینی علوم اور عصری علوم کا بہترین امتزاج، بہترین سنگم، کیونکہ عصری تقاضوں سے نظر انداز کر کے کوئی بھی نظریہ تعلیم اور نظام تعلیم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کارآمد نہیں ہو سکتا ہے، ملت اور ملک کی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتا ہے. ہمیں دینی علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے واقفیت کی ضرورت ہے، اس کی آگہی کی ضرورت ہے، اس میدان میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اسلام نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا نظریہ ہے. ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دین و دنیا بہم آمیز کی اکثر شود. تو جامعہ اس سلسلے میں شروع سے متوجہ ہے اور برابر اس سلسلے میں ارتقائی منزلوں کی طرف وہ آگے بڑھ رہا ہے. عصری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے عصری مضامین کو اس نے شامل کیا ہے اور اس کے اندر برابر ترقی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ جامعہ نے اپنے مقاصد میں بنیادی طور سے اس بات کو رکھا ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو دعوت دین کا جذبہ رکھتے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی تڑپ رکھتے ہوں. اللہ کا دین ہمارے پاس ایک امانت ہے، اللہ کی کتاب امت مسلمہ کے پاس ایک امانت ہے، اس پر ساری انسانیت کا حق ہے. قرآن سب کے لیے ہے، اسلام ساری دنیا کے لیے نظام رحمت ہے. اس کا تعارف ہونا چاہیے، اس کا پیغام عام ہونا چاہیے، اس کی دعوت ایک ایک فرد تک پہنچنی چاہیے. یہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور یہ بنیادی اسپرٹ ہے جو اسلامی تعلیمی اداروں کے اندر کار فرما ہونی چاہیے. جامعۃ الفلاح نے شروع سے اس مقصد کو سب سے زیادہ اہمیت دی اور طلبہ اور طالبات کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی جامعہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دعوتی ذمہ داری کو محسوس کریں. اور یقین جانیے ہندوستان میں امت مسلمہ کی حفاظت کا راستہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ دعوت دین کا کام صحیح تڑپ کے ساتھ اور سچی انسانی ہمدردی کے ساتھ انجام دیا جائے. اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اسی راستے سے حاصل ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، جو کچھ اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو رسالت کا حق نہیں ادا ہوگا. اور اطمینان رکھیے لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ کی ذمہ ہے. تو اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی حفاظت کا ذریعہ دعوت دین.
اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ جامعہ نے بنیادی مقصد اس بات کو بنایا، یہ اسپرٹ پیدا کی جائے بچوں کے اندر، دعوتی جذبہ پیدا ہو، کہیں بھی رہیں ہوں، کسی میدان میں کام کریں، لیکن اپنی دعوتی حیثیت کو وہ نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کے ایک امتیاز اور جامعہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جامعۃ الفلاح نے تعلیم نسواں کی اہمیت کو محسوس کیا۔ طالبات اور خواتین کی تعلیمی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم جو معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ہم جو سماج بنانا چاہتے ہیں، ہم جس طرح کا گھر بنانا چاہتے ہیں، خاندان بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ طالبات کے اندر، لڑکیوں کے اندر تعلیم ہو، قرآن سنت سے ان کی واقفیت ہو، سیرت و کردار کے لحاظ سے وہ نمایاں ہو۔ جامعۃ الفلاح نے طلبہ کے ساتھ ساتھ طالبات کی تعلیم کا نظم کیا، اعلیٰ تعلیم کا نظم کیا، فضیلت تک ان کی تعلیم کا نظم کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے بہت بڑی تعداد میں جامعۃ الفلاح کے اندر طالبات زیر تعلیم ہیں۔ 3000 سے زیادہ طالبات ہیں جو کلیہ المنات جو جامعۃ الفلاح کے تابع ہے، اس میں وہ زیر تعلیم، اور ہماری فارغات مختلف میدانوں میں اپنی خدمات انجام دے رہی۔ محترم حاضرین، یہ جو 60 سال جامعۃ الفلاح کے گزرے ہیں، سن 1967 سے فراغت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے بیچ کے ایک فارغ یہاں موجود ہیں، جناب مولانا ابو المکارم فلاحی صاحب کے ایک کلاس میٹ ملک حبیب فلاحی صاحب کئی سالوں سے USA میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے فارغین زندگی کے مختلف میدانوں میں ملک اور ملت کی اہم ترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے جو دعوتی فیلڈ میں کام کر رہی ہے، دعوت و اصلاح کا کام کر رہی ہے، اسلامی تحریکات کے قافلے میں شامل ہو کر اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچا رہی ہے، اور ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ان کی دعوتی خدمات قابل تحسین اور لائق قدر ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تعلیمی اداروں میں درس اور تدریس کے فرائض انجام دے رہی، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ کالجز ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیاں ہوں، ان کے مختلف شعبہ جات میں فلاحی فارغین کی نمایاں خدمات۔ بہت سے شعبوں کے وہ ہیڈ بھی ہیں، اس کے سربراہ بھی ہیں، ایسے بھی فلاحی ہیں جنہوں نے قائم مقام وائس چانسلر کی حیثیت سے بھی بعض یونیورسٹیوں میں اپنی خدمات انجام دیے۔ تعلیمی میدان میں بہت بڑی تعداد، اس کے علاوہ تصنیف اور تحقیق کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں فلاحیوں کی خدمات ماشاءاللہ بہت نمایاں ہیں، مختلف موضوعات پہ کام کر رہے ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے تیار کی ہیں، مختلف زبانوں سے ترجمے بھی کیے ہیں، ٹرانسلیشن کا کام بھی کیا انہوں نے، مضامین اور آرٹیکلز، سیمیناروں میں تحقیقی مقالے ملک کے اندر اور ملک کے باہر بہت نمایاں طریقے سے ہمارے اہل قلم فلاحی نوجوان اس میدان میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کی اہمیت غیر معمولی ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے فلاحی نوجوان اس فیلڈ میں بھی ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر میدان میں ان کی خدمات ہیں، اور اس سلسلے میں قابل قدر کام وہ انجام دے رہے ہیں۔ سوشل خدمات ہیں، سماجی خدمات ہیں، سوشل سروسز ہیں، خدمت خلق کے کام ہیں۔ اللہ کا شکر ہے مختلف میدانوں میں ہمارے فلاحی سرگرم عمل ہیں۔ اسی طرح سے جو فارغات ہیں وہ بھی اصلاح معاشرہ کی، دعوت کی، اصلاح کی خدمات انجام دے رہی ہیں، تدریسی میدان میں بھی وہ خدمات انجام دے رہی ہیں۔
ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء، ہماری طالبات، ہمارے فارغین، ہمارے فارغات، ان کے اندر کہیں سے بھی احساس کمتری پیدا نہ ہو، ان کے اندر خود اعتمادی ہو، ان کے اندر کانفیڈنس ہو، ان کے اندر اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہو اور اعتماد کے ساتھ وہ ہر میدان میں کام کر سکیں، اس بات کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر میدان میں فلاحی پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور مختلف میدانوں میں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ جامعۃ الفلاح ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہمیشہ مشوروں کو قبول کیا، تجاویز کو قبول کیا، نئے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہاں جمود نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تنگ نظری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی اچھی چیز ہے جامعہ اسے قبول کرتا ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا فہو احق بہا۔ ہم مختلف ماہرین کو وہاں بلاتے ہیں، ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، مختلف موضوعات پہ لیکچرز ہوتے ہیں اور ورکشاپ کا انعقاد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مدارس کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں اور عصری جامعات کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، کیونکہ اس بات کی غیر معمولی اہمیت ہے کہ نصاب کا معاملہ ہو، نظام کا معاملہ ہو، طریقہ تدریس کا معاملہ ہو، اس میں ہمیشہ ارتقاء ہونا چاہیے، نئے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور نئے تجربات کی روشنی میں اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں انجمن طلبہ قدیم دہلی یونٹ کے ذمہ داران اور وابستگان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ایک بہترین مجلس انہوں نے سجائی اور اس کے ذریعے سے جامعہ کی مختلف چیزیں سامنے آئیں اور ہمارے فارغین کو اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ میں اپنے فارغین اور ابنائے قدیم کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ مصدر کلمہ حق ہے در و دیوار فلاح۔ اس پیغام کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس بات کو بھی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے کہ دنیا کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں، دنیا کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں، ان کی توقعات کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اقرار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، انکار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، کردار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، ہم اپنی ہی تصویر کو رسوا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ اللہ ہمیں جامعہ کو ہمیشہ نیک نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوششیں آپ حضرات نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے۔ اور ایک بار پھر میں دہلی یونٹ انجمن طلبہ قدیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی کوششیں اسی طرح سے جاری رہیں اور آپ ملک اور بیرون ملک میں بادر علمی کا نام روشن کرتے رہیں اور اسلام کی خدمت کرتے رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔